أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. دوستوں بزرگوں، جن آیت کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ حجرات کی آیتیں ہیں۔ سورہ حجرات قرآن مقدس کے 26ویں پارے میں ہے اور یہ سورت شریفہ 26ویں پارے کے 4 نمبر کی سورت ہے۔ سب سے پہلے سورہ احقاف، پھر اس کے بعد میں سورہ قتال جس کو سورہ محمد بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں سورہ فتح آتی ہے اور اس کے بعد یہ سورت ہے سورہ حجرات۔ سورتوں کی ترتیب بھی بڑی نرالی ہے، بڑی عالی شان ہے۔ سورہ قتال میں جہاد کے احکام ہیں اور جب جہاد ہوگا تو اس کے نتیجے میں فتح حاصل ہوگی، تو پہلے سورہ جہاد یعنی سورہ قتال ہے اور اس کے بعد میں پھر سورہ فتح ہے۔ جہاد کے نتیجے میں فتح حاصل ہو گئی۔ اب اسلامی مملکت کو سجانے کے لیے، جمانے کے لیے اصول و قوانین کی ضرورت پڑے گی۔ چونکہ فتح حاصل ہو چکی ہے تو فتح کے حاصل ہونے کے بعد اسلامی قوانین کو بیان کرنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح سدھار کے لیے جن قوانین کی ضرورت ہے وہ قوانین سورہ حجرات میں موجود ہیں۔ یہ سورتوں کی ترتیب ہے، پہلے قتال، نتیجے میں فتح حاصل ہوئی اور فتح حاصل ہوئی تو مملکت اسلامی کو جمانے کے لیے، سجانے کے لیے اصول و قوانین کی ضرورت پڑی، تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اصول و قوانین اور ضوابط کو بیان فرما دیا۔ اس سورت کا نام سورہ حجرات ہے اور یہ سورت شریفہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ حجرات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو کمرے تھے وہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اس حصے میں تھے جس کو ہم کہتے ہیں حی علی الفلاح والا حصہ۔ اس حصے میں ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ترتیب اس طرح سے تھی کہ پہلے حضرت ام سلمہ کا حجرہ، جہاں پر آج ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، مواجہہ شریف جس جگہ کو کہا جاتا ہے، وہ جگہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا حجرہ جہاں پر آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اوپر گنبد خضرا ہے، یہ جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی تھی۔ اس طرح یک کے بعد دیگر ازواج مطہرات کے حجرے تھے، اور اخیر میں جس کو ہم صفہ کہتے ہیں تو وہ صفہ تو وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پڑھتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پڑھاتے تھے۔ وہاں پر صفہ کے سامنے ایک ستون ہے جس پر دیکھا ہوگا حجاج کرام اور زائرین نے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، وہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے کھمبے کے اوپر استوانہ جبرائیل، وہاں پر اوپر کھمبے پر لکھا ہوا ہے استوانہ جبرائیل۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور یہی پشت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لگی ہوتی تھی حضرت فاطمۃ الزہرا کے حجرے سے۔ تو وہ استوانہ جبریل جہاں پر ہے اس کے پیچھے یعنی متصل ہے
یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا حجرہ تھا. بہرحال یہ حجروں کی ترتیب تھی. ان کا سائز کیا تھا ان حجرات کا؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ کمرے جو تھے وہ 10 گز چوڑے 10 گز لمبے تھے، جس کو اپنی زبان میں کہا جاتا ہے 1 گز 18 انچ کا ہوتا ہے. تقریباً یہ 15 بائی 15 کے حجرے تھے. تو حجروں کا سائز تھا 15 بائی 15، اور ان کی اونچائی جو علماء نے بیان کی ہے وہ 7 گز بیان کی ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 10 ساڑھے 10 فٹ کی اونچائی پر ان کا چھت تھا ان کمروں کا. لیکن ان کا چھت جو تھا وہ کھجور کی لکڑیوں کا تھا، ہمارے طرح سلیب ڈلا ہوا نہیں تھا. یہ نبی علیہ السلام کے سادے حجرے تھے، بالکل سادگی کے ساتھ لکڑیوں کی، کھجور کی لکڑیوں کا اور اس کے چھال وغیرہ کا، اس طرح کا آپ علیہ السلام کے حجرات کا یہ پورا چھت تھا. اور ان حجروں کے پیچھے کی جانب جہاں آج خادم الحرمین نے پیچھے ایک دائرہ اس طرح سے گھیر دیا ہے، وہ ازواج مطہرات کے حجرات کا آنگن تھا. اور اس آنگن کا سائز جو ہے وہ 8 زرہ بیان کیا گیا ہے، جس کو اپنے کہہ سکتے ہیں تقریباً 12 فٹ ایسا کچھ. وہ اس طرح سے ازواج مطہرات کے آنگن تھے جس میں اپنی ضروریات پوری کیا کرتی تھی. اور ان آنگنوں کے باہر نکلنے کے لیے ایک راستہ تھا، لیکن ان راستوں میں باقاعدہ دروازے لگے ہوئے نہیں تھے لکڑی وغیرہ کے، بلکہ ان پر کالے کلر کے موٹے کپڑوں کا پردہ ڈلا ہوا تھا. خیر، تو اس صورت شریفہ میں یہ ازواج مطہرات کے حجروں کا منظر کشی میں نے آپ کے سامنے کی. ان حجرات کے پیچھے کی طرف قبیلہ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا جو دیہات میں رہتا تھا، اور بعض علماء نے اس کے ماسوا بھی قبیلے کا نام ذکر کیا. خیر، تو وہ قبیلہ بنو تمیم دوپہر کے وقت میں آیا، اور دوپہر کے وقت میں وہ قبیلہ نبی علیہ السلام کو اپنے حجرات کے پیچھے سے دیہاتی انداز میں، اس وقت آپ علیہ السلام کی 9 ازواج تھیں، اور آپ علیہ السلام اپنے ازواج کے کسی حجرے میں جہاں ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون سے حجرے میں آپ علیہ السلام ہے، چونکہ آپ باری باری یک کے بعد دیگرے زوجہ کے وہاں آرام فرماتے تھے، تو دوپہر کی دھوپ میں، دوپہر کی گرمی کے وقت میں آپ علیہ السلام قیلولہ فرماتے تھے. آپ علیہ السلام کی ایک سنت ہے قیلولہ. قیلولہ دوپہر میں کھانے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے لیٹنا، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت لمبی گھنٹہ 2 گھنٹے کی نیند دی جائے، بلکہ اس سنت پر ہم بھی عمل کر سکتے ہیں. دوپہر میں کھانے کے بعد نماز کے پہلے تھوڑی بہت دیر کے لیے بھی اگر ہم لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے گا. اور اس قیلولے کے تعلق سے علماء نے بیان کیا ہے کہ اگلے دن صبح کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے یہ قیلولہ بہت معین و مددگار ہوا کرتا ہے. اس قیلولے کی تاثیر یہ ہے کہ اگلے دن صبح کی نماز و تہجد کے لیے بیدار ہونے میں یہ قیلولہ معین و مددگار بن جایا کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام اپنے حجرات میں آرام فرما رہے تھے. اس قبیلے نے اپنے دیہاتی انداز میں، چونکہ نبی علیہ السلام کے مجلس کے آداب سے واقف نہیں تھے، آ کر کے کہا اخرج الینا یا محمد، محمد ہمارے پاس باہر آؤ. یعنی کچھ کام تھا ان کو، تو انہوں نے اخرج الینا یا محمد کہا. قرآن نے اسی کی تعبیر کی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کچھ لوگ ناسمجھ دیہاتی لوگ ایسے ہیں جو حجرات کے پیچھے سے آپ علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں. اگر وہ لوگ صبر کرتے تو بہتر ہوتا. خیر، وہ آگے آ رہا ہے. تو ان حجرات کی نسبت پر پوری سورت شریفہ کو ہی سورہ حجرات کہا گیا. حجرتن کے معنی کمرے کے آتے ہیں، اور اسی کی جمع آتی ہے حجرات، تو اس کا نام جو سورہ حجرات رکھا گیا وہ اسی کلمے کی بنیاد پر پوری سورت شریفہ کا نام رکھا گیا. اس سورت شریفہ میں جو آداب بیان کیے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کے مجلس کے خصوصی آداب سورت کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا. پھر اس کے بعد معاشرے کو کن کن اصول کی ضرورت پڑ سکتی ہے، معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا کیا قانون ہو سکتے ہیں، ان قوانین کی ضرورت آگے تذکرہ ہے جن سے جھگڑا فساد، آپس کا بغض و عداوت دشمنی ختم ہو جائے. ایسے قوانین کا اس صورت شریفہ میں تذکرہ ہے. بہرحال احکام کے اعتبار سے بہت ہی جامع صورت شریفہ ہے. پہلا ادب نبی علیہ السلام کی مجلس کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. دوسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور تم نبی علیہ السلام سے ایسی کھلم کھلا باتیں نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تم کو اعمال کے ضائع ہونے کا احساس بھی نہ ہو. پھر آگے تعریف بیان فرمائی،
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، لہم مغفرۃ، ان لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے، واجر عظیم، اجر عظیم بھی ہے۔ یہ تو آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ پہلی آیت میں جو حکم ہم کو دیا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اصل میں ان آیتوں کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ یہی قبیلہ بنو تمیم اپنی ایک حاجت لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا، ضرورت لے کر کے آیا۔ ضرورت یہ تھی کہ یا رسول اللہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے، آپ اس پر کسی صاحب کو امیر طے کر دیں۔ آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جو قبیلہ مسلمان ہوتا جاتا، اسلام میں داخل ہو جاتا، آپ علیہ السلام اس قبیلے پر کسی نہ کسی کو امیر طے کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس مجلس میں موجود تھے۔ ایک شخص کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اس کا امیر بنایا جائے، اور حضرت عمر نے پھر اپنی رائے پیش کی، یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ اقرا بن حابس کو اس قبیلے کا امیر بنایا جائے۔ ابھی آپ علیہ السلام نے مشورہ مانگا نہیں تھا، یہ صحابہ سے جس کو اپنے کہنے تھوڑی سی اجتہادی چوک ہو رہی تھی، جس کی بنا پر قرآن کا یہ ادب ہمارے سامنے آ گیا۔ دیکھو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے یاد رکھنا، قرآن نے ان کے بارے میں یوں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے کوئی بھی آدمی، کوئی عالم، کوئی بھی کتنی بھی بڑی غلطی صحابہ کے ہمارے سامنے بیان کر دے، تب بھی ہمیں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان غلطیوں کی بنا پر ہم بدگمان ہو جائیں، یہ ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ آپ کے صحابہ سے اس قسم کی چوک ہوئی تو یہ ادب ہمارے سامنے آ گیا، اور ہم اسلامی معاشرے میں جینے کے لیے ہم کو ایک ادب ہاتھ آ گیا۔ اور اگر آپ علیہ السلام کے صحابہ سے چوک نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ادب بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ظاہری اسباب تو یہی بتاتے ہیں۔ خیر، تو آپ علیہ السلام کے صحابہ سے آپ نے مشورہ مانگا نہیں، پھر بھی انہوں نے پیشگی مشورہ دے دیا۔ ایک چوک تو یہ ہوئی، تو قرآن نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس لیے مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ امیر مجلس جب کسی سے کوئی رائے مانگے تب اس کو ہم آگے چل کر کے رائے دیں، خود ہو کے آگے بڑھ کر کے رائے نہ دیں، خود آگے بڑھ کر کے کسی کو رائے نہ دیں۔ کسی دانشور نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے مقام کے لوگوں میں نہیں ہیں۔ کہا کیا چیزیں؟ کہا ایک تو جو دیکھو وہ حکیم ہے ان میں۔ کیسے پتا چلا؟ میں ٹانگے میں بیٹھ کے سفر کر رہا تھا، مجھے چھینک گئی تو پولیس والے نے کہا فلاں ٹیبلٹ کیوں نہیں لے لیتے؟ پھر دوسری مجھے کھانسی آئی تو فلاں نے کہا تم فلاں ٹیبلٹ کیوں نہیں؟ پتا چلا صدر مجلس اگر مشورہ طلب کرے تب آپ شوق سے مشورہ دیجئے، تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ نبی کی مجلس کا ادب یہ تھا کہ صحابہ نے یہ معمول اپنا بنا لیا تھا، جب تک آپ علیہ السلام سوال نہیں کرتے کوئی بھی صحابی آپ علیہ السلام کے سامنے مشورہ پیش کرتا ہی نہیں تھا۔ یہی ہماری مجلس کا ادب ہم کو سکھاتا ہے، یہ آیت ہم کو ادب سکھاتی ہے زندگی میں گزار نہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ہم کو کوشش نہیں کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بھی آگے بڑھنے کی ہم کو کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کیا ہم کو بتاتا ہے، حدیث کیا ہم کو بتاتی ہے، اس کی بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے۔
بعض لوگوں کو معاشرے کی اصلاح کے بارے میں کچھ کہا جائے کہ یار آپ کے یہاں شادی بیاہ کا موقع ہے، اس بات کو چھوڑ دیا، نہیں یار وہ ہمارے یہاں کا رسم و رواج ہے۔ ارے میرے بھائی، رسم و رواج بات کی چیز ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہمارے لیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں ہم کو آگے نہیں بڑھنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آرام کر کے اٹھے تو فجر میں ہم کو 4-6 نہیں بلکہ 8-10 رکعت پڑھنی چاہیے، اور عشاء میں دن بھر کام کر کے تھک گئے تو 17 رکعت کا ہے وہ پڑھوانے کا، 2 رکعت پڑھوا کے چھوڑ دیتے۔ میری عقل تو یہ کہتی ہے نا، چھوٹی عقل ہے ہماری عقل تو الٹے سیدھے ہم کو کہتی ہے، لیکن قرآن نے، حدیث نے جو ہم کو بتایا کہ فجر میں 4 اور عشاء میں 17 ہی پڑھنا ہے تو 17 پڑھنا ہے، ہماری عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے ہم آگے نہ جائیں۔ قرآن کا حکم آ گیا، بہت ہو گیا، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ حدیث کا یہ فرمان میرے سامنے آ گیا، بہت ہو گیا، اب اس کے آگے میرا معاشرے کا رواج وہ بھی پیچھے رہے گا، میری عقل بھی پیچھے رہے گی، میرا خاندانی قومی رسم و رواج سب پیچھے چھوٹ جائیں گے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ بہرحال تو قرآن ہم کو کہتا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ علماء نے یہاں پر یہ بات نقل کی ہے چھوٹے اپنے بڑوں سے آگے نہ بڑھیں۔ معاشرے میں یہی تو ایک بہت بڑا اعتراض ہے، بڑے کہتے ہیں کہ چھوٹے ہمارا ادب نہیں کرتے، اور چھوٹے کہتے ہیں کہ بڑے ہم پر شفقت نہیں کرتے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے شکوہ ہے، چھوٹوں کو شکوہ ہے کہ بڑے شفقت ہی نہیں کرتے، اور بڑوں کو شکوہ ہے کہ چھوٹے ہمارا ادب ہی نہیں کرتے۔ قرآن ہم کو تعلیم دے رہا ہے فرق مراتب کی، ہر ایک کو اس کا مقام دینا سیکھ جاؤ، بڑے کو بڑا مقام دینا سیکھ جاؤ، چھوٹے کو چھوٹا مقام دینا سیکھ جاؤ، خود بخود ہماری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ کہ میں موبائل ساتھ میں گناہ کرتا نہیں ہوں، لیکن خدشہ ہے کہ یہ ملٹی میڈیا موبائل رکھوں گا تو کوئی گناہ میں کر لوں گا، تقوی یہ کہ موبائل کا استعمال ہی چھوڑ دوں، ملٹی میڈیا موبائل کو ہی چھوڑ ڈالو، اس کا نام تقوی ہے، جس کو کہتے ہیں مشتبہات سے بھی بچ جانا۔ تو آدمی اگر مشتبہات سے بھی بچ جائے، ایک تو یہ کہ مجھے پتا ہے کہ لقمہ میں تقوی کا معیار یہ ہے کہ ہم ان کاروبار کو ہی چھوڑ دیں، یہ ہے اشتباہ کو چھوڑنے کا طریقہ۔ اور جب آدمی مشتبہات سے بچے گا تو ایسی صورت میں وہ آدمی متقی بن جائے گا۔ اور اگر اب تک گناہ ہم سے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، اور جاننے کے باوجود اگر ہم برائیاں کرتے رہیں گے علیم، وہ سب جاننے والا بھی ہے، کل قیامت میں پورا بدلہ لے لے گا وہ۔ تو پہلا ادب تو یہ معلوم ہو۔ دوسرا ادب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں تم اپنی سلام سے آپ گفتگو نہ کریں، نقصان کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پتہ بھی نہیں چلے گا، پورے اعمال رائے گا ہو جائیں گے۔ جان بوجھ کر اگر کسی شخص نے یہ کام کیا ہے تو اس میں تو نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، اور نبی کی گستاخی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ بلکہ میں نام لے کر ہی آپ کو بتاتا ہوں،
انسان جب برائیوں پر قدم رکھتا ہے نا تو یک کے بعد دیگر اس سے بھلائیاں کی توفیق سلب ہوتی ہے اور برائیوں کے دروازے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ وسیم رضوی مشہور نام ہے ہمارے ملکوں میں، چلا تھا آیت جہاد کو نکالنے، اللہ نے پکڑ کے اسلام سے باہر کر دیا، نکل، ضرورت ہی نہیں ہمارے گروہ میں رہنے کی تجھے۔ ابتدا کی تھی تھوڑے کام سے، چھوٹے کام سے، اسلام پر اعتراضات سے، لیکن سکتے ہیں اور جو آئندہ ہم کرنے والے ہیں اس کی توفیق بھی ہم سے سلب ہو سکتی ہے، تو ہم اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں۔ اس کے تعلق سے علماء نے احکام نقل کیے ہیں کہ جس طرح یہ حکم نبی علیہ السلام کی مجلس میں تھا کہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں آپ کی موجودگی میں آپ کی آواز سے بلند آواز کرنا جائز نہیں تھا، آپ کی وفات کے بعد، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ آپ علیہ السلام کو حیات برزخی حاصل ہے، آپ اپنے روزے میں حیات ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں، آپ علیہ السلام سلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے ایک کام بتایا ہم کو کہ جب کبھی روضہ رسول پر حاضر ہو تو صلاۃ و سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ کلمہ بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اب تک مومن تھا اور کلمہ پڑھتا تھا کائنات کے دوسرے حصے میں، آج تو آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں، تو چاہتا ہوں کہ کل قیامت میں آپ چاہے کوئی آدمی اگر شور شرابہ کرتا ہے فوراً پکڑ کے باہر کر دے گا اس کو، وہاں تو بآواز سے بلند صلاۃ و سلام پیش کرنے کی اجازت بھی رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے روزے پر یہ لکھا ہوا بھی ہے، روزے کی جالی پر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، غور کریں جانے والے اور جنہوں نے غور کیا ہوگا جانے والوں نے پڑھا ہوگا، لکھا ہے آج بھی وہاں روزہ رسول کی جالی پر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نبی کے باب میں اس قدر ہم کو ادب و احترام بجا لانے کی تعلیم ہے، بہت ہی زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی سے بڑا اسی طرح اگر کسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہیں، وہاں پر بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کی حدیث پڑھ کر سنانا یہ ایسا ہے گویا کہ نبی کا ہی خود بولنا، تو ہم اپنی آواز کو نبی کی حدیث کی آواز سے بلند نہ کریں۔ محدثین نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جب وہاں پر حدیث پڑھی جاتی ہے اتنی دھیمی انداز میں اپنی بات پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کہیں نبی کی آواز سے ہماری آواز اور اس کی دلیل حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت ابو بکر کے ساتھ میں چلے جا رہے تھے، ابو دردہ کا پاؤں حضرت ابو بکر کے پاؤں سے آگے بڑھ گیا، آپ علیہ السلام نے فوراً روکا، کیا تم اپنا قدم اس آدمی سے آگے بڑھاتے ہو جس پر اس کائنات میں نبی کے بعد سب سے افضل آدمی پر اگر سورج طلوع ہوتا ہے تو ابو بکر ہے؟ یہ آپ نے ہم کو سکھایا کہ بڑوں کا ادب بجا لانا ضروری ہے، تو کوئی بھی صاحب نرم گفتگو کیا کرو، میٹھی گفتگو کیا کرو جس سے دوسروں کے قلوب کو جیت لو، دلوں کو جیتنے والی گفتگو کیا کرو، نہ یہ کہ لوگوں کے قلوب میں دشمنی پیدا۔ اچھا انسان اگر اس بات کو اختیار کر لے تو بادشاہ بن سکتا ہے۔ سکندر سے وقت وفات کسی نے پوچھا کہ آخر تو نے آدھی دنیا پر حکومت کیسے کی؟
उसने एक ही जवाब दिया, मैंने दोस्तों को दुश्मन बनने नहीं दिया और दुश्मनों को दोस्त बनाता रहा। मेरी आदत बुरी है, मैं किसी से गुफ्तगू कर, मेरे मुराद इंसान की, कि किसी से गुफ्तगू करता हूं के सहाबा की, कि जो लोग अपनी आवाज को नबी अलैहिस्सलाम के सामने दबा लेते हैं, अल्लाह ने उनके कुलूब को चुन लिया है, तकवे के लिए उनके कुलूब को चुन लिया है। सहाबा के कुलूब अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब करदा थे। उसके बाद मामूल ऐसा हो गया हजरत अबू बकर का और हजरत उमर का, कि हजरत अबू बकर के बाप में आता है कि आप अलैहिस्सलाम से ऐसी बात करते थे जैसे कोई सरगोशी करता है, अपनी जबान में कहते हैं काना फूसी हो रही, धीरे धीरे बातें, बस ऐसे अंदाज से अबू बकर नबी अलैहिस्सलाम से बात करते थे। और उमर की आवाज में थोड़ी सी कुव्वत और सख्ती थी। ऐसा ना हो कि मेरे अमाल ही जाए हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा, जाओ जाओ हजरत साद को भेजा के साबित बिन कैस का हाल मालूम करो, बहुत दिन से दिख ही नहीं रहे, कहीं बीमार तो नहीं हो गए। हजरत साद कहने लगे, या रसूलुल्लाह पड़ोसी हूँ, बीमार तो नहीं है, अगर बीमार होते तो जरूर मुझे मालूम होता। देखो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, हर बात में नुक्ता है। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा पड़ोसियों का इतना ख्याल फरमाते थे, बिल्कुल बिला महाबा कह दिया, बीमार होते थे पड़ोसी, मुझे तो इत्तला कम से कम होती। पड़ोसी का इतना ख्याल भी रखते थे, हमें पड़ोसी का ख्याल रखना भी सीखना चाहिए। चुनांचे हजरत साद ने कहा, या रसूलुल्लाह बीमार तो नहीं है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने तहकीक के लिए एक सहाबी को भेजा, पूछ के आओ। तो अपना सर झुकाए हुए हैं और कहने लगे, आपने मुझे भेजा है, क्या मसला है? कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जहन्नमी हो गया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,